أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل متاع الدنیا قلیل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے کہ اللہ سونے نے قرآن حکیم دے اندر سورہ نساء دی 77ویں آیت پاک دے اندر فرمایا کہ آپ فرما دیو کہ دنیا دا مال و اسباب بہت ہی تھوڑا ہے، اللہ سونے نے ان تمام انسانوں اپنی معرفت واسطے اور اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اور کائنات دی ہر شے نوں انساناں واسطے پیدا کیتا، اور انساناں دی رہنمائی واسطے اللہ سونے نے انبیاء علیہ السلام نوں بھیجیا، کتاباں اتاریاں، صحائف اتارے، اور سب تو آخر تے اللہ سونے نے اپنے حبیب اور ساڈے پیارے آقا مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تے بھیجیا قرآن کریم دے کے۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت دی لا ریب کتاب ہے جہدے وچ ہر طرح دی نفع بخشیاں موجود ہے، خیر دا سارا سامان موجود ہے، نجات دا ہدایت دا سارا نظام موجود ہے۔ قرآن حکیم ایک مکمل کتاب ہے جڑی انسان اور انسانیت دے دکھاں دا علاج ہے، بیماریاں، مصیبتاں، پریشانیاں، ٹینشناں دا علاج ہے، انسان دی ظاہری، باطنی، انفرادی، اجتماعی، بین الاقوامی، دنیاوی، اخروی رہنمائی مکمل موجود ہے، مزید کسی رہنمائی دی ضرورت نہیں۔ اور قرآن حکیم دے اتے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اسی واسطے رب سونے قرآن حکیم فرمایا کہ عبد اور اسوہ حسنہ بہترین نمونہ عمل ہے پوری نسل انسانی واسطے۔ اور اسی واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلے ہیں، ایک قرآن حکیم اور دوسری میری سنت۔ یعنی حضور فرماندے نے کہ جڑی میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ چلے ہیں تے جو تک تسی انہاں کھٹ کے پھڑی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوواں گے، ایک قرآن حکیم اور دوسری میری سنت ہے۔ یعنی جب تک انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کر دے پھر وہ ہدایت تے ہے۔ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے واسطے عجیب و غریب طریقے اپنائے نے، یا تاں اللہ سونے دا منکر کرتا ہے تے جڑے رب سونے نوں مندے آ انہاں نوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کرتا۔ اے وہ شیطانی توحید ہے، حقیقی سچی
توحید جڑی ہے وہ توحید محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جڑی توحید آپ نے دسی ہے۔ تے رب سونے نے بھی یہی فرمایا کہ اگر تسی میرے پیارے حبیب دی اتباع کر دے ہو تو پھر میرے بندے ہو، تے جے تسی میرے پیارے حبیب دی اتباع نہیں کر دے تو پھر تہاڈا میرے نال کوئی تعلق نہیں، پھر تسی شیطان دے پجاری ہو۔ شیطان نے اسے واسطے ہر نبی دی امت دے وچ لوکاں نوں گمراہ کرنے واسطے فرقے بنائے اور اجماع امت تو ہٹایا، اور اس تو علاوہ شیطان نے نویں خانہ ساز مذہب بھی بنائے جڑے اللہ سونے تو منتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان نہیں لے تے انسان اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ سونے دے نال اللہ دے پیارے حبیب تے ایمان نہ لے آئے۔ اللہ سونا اس ایمان نو نہیں قبولدا جہدے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع موجود نہیں۔ اس واسطے شیطان نے ایسے رنگ برنگے مذہب جڑے وہ کٹدا رہندا ہے، ہن بھی کٹ رہا گاں بھی کٹے گا، لیکن سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت۔ اللہ سونے دے بھی ایمان لے آئے، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی ایمان لے آئے، اور اپنی زندگی قرآن و سنت دے مطابق گزارے، اور اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، انہاں گمراہ فرقیاں تو بچے، غیر شرع ناچ گانے ٹول ٹمکے تمالا نشیاں چڑ کے 2 نمبر بابیاں کو بچے، اور اس تو علاوہ جڑیاں اسلام دشمن جنیاں قوتاں نے دجالی انہاں دے پروگراماں تو بھی بچے۔ تے انسان جڑا انہوں رب سونے پیدا کیتا، خود قرآن کریم کے رب سونے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان دیا کہ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ دا معنی اے لِيَعْرِفُونَ ہے، یعنی اپنی پہچان واسطے۔ رب سونے انسان نو اپنی پہچان واسطے، اپنی محبت واسطے، اپنے دیدار واسطے، اپنی بندگی واسطے پیدا کیتا۔ تے اللہ سونے دے ہاں بندگی قابل قبول وہی ہے جیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقہ کار دے مطابق ہوئے، کیونکہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جس زندگی وچ بندگی نہیں ہے، آتی اللہ آتی رسول نہیں ہے، وہ فضول ہے۔ شیطان انساناں نو گمراہ کرنے واسطے دنیا دی محبت مبتلا کردا ہے، اور انسان جڑا چونکہ اللہ رب العزت نے کائنات انساناں واسطے بنائی دی ہر چیز، اور دنیا دی ہر چیز انسان دے اندر باہر جو کچھ ہے سب آزمائش ہے، اور یہ اندر چونکہ نفس امارہ موجود ہے جہدے اندر خواہشات جنم لندیاں نے۔ یہ نفس امارہ جڑا ہے یہ بہت بڑا شیطان اور فرعون ہے، جڑا انسان نو دنیا دی محبت سے مبتلا کردا ہے، دنیا دی رغبت دلاوندا ہے، دنیا دی طلب جو دڑا کے ذلیل و رسوا کردا ہے، بے چین کردا، دنیا قبر اور آخرت گندی کر دیندا۔ تے نفس امارہ نو نفس مطمئنہ بنانا ضروری ہے۔ قرآن حکیم بھی رب سنے فرمایا کہ کدے خواہش دی عمل نہ کرے ہو، یہ تو انہوں اللہ دی راہ تو ہٹا دے گی۔ قرآن حکیم بھی رب سنے فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچوں بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ تے نفس امارہ نفس مطمئنہ بنانا جڑا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک انسان نفس امارہ نو مطمئنہ نہیں بناؤں، یہ مطمئنہ ادو ہوئے گا جب فنا ہوئے گا۔ تو سچے طالب مولا نے چاہیے کہ نفس تو سواری پاوے، انہوں لگام دے اور یہ کسی خواہش دی عمل نہ کرے۔
अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करे और दुनिया की मुहब्बत तो बचे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, ये तालब कुत्ते ने। दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया की मुहब्बत सारे फसाद की जड़ है। रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया है कि हजरत मुहम्मद बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मैं हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह नूं ये कहंदे सुनिया कि मैनू जन्नत च जाण दा मुख्तसर जिहा रस्ता मालूम है। ते मैं अर्ज कीता कि वो केड़ा रस्ता है? ते आपने फरमाया किसे कोलों भी किसे किस्म का कोई सवाल ना करो, ना किसे कोलों कोई चीज लवो, ना तुहाडे कोल कोई चीज होवे। आपने बहुत प्यारी गल फरमाई है, ना तो कदे भी किसी मखलूक को कोई शय मंगो, ते अगर मखलूक दवे कोई चीज मत लवो। ना अपने कोल ही कदे दुनिया की कोई चीज रखो। ते रसाला कुशैरिया के अंदर लिखे है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि असीं इल्म तसव्वुफ नूं किलो काल ना हासिल नहीं किया, बल्कि भुखे रहन, दुनिया नूं छड्डण, पसंदीदा और मुस्तहसन चीज़ां तो कता ताल्लुक करन नाल हासिल किया। फिर आप फरमांदे ने अगर तेरे को मुमकिन हो सके तो तेरे घर विच स्वाए ठीकरी दे बर्तन दे होर कोई बर्तन ना होवे। इस रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया है कि हजरत अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि कैद खाना यानी दुनिया ते दुनिया दे विच रहिंदियां होया आराम की उम्मीद रखना आरज़ूए खाम है। फिर आप फरमांदे है कि जो तू किसी मुरीद को देखे को दुनिया की ज्यादती की तलब कर रहा है ते ए उहदे उबार की अलामत है। फिर आप फरमांदे जोद ये है कि तू दुनिया की तरफ देखे तो उन्हें नाकस ख्याल करे। इस रसाला कुशैरिया अंदर लिखिया कि हजरत अबू सईद अहमद खराजम रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि मैं शैतान नूं ख्वाब च देखिया, वो मेरे को दूर एक किनारे तो गुजर रहा। मैं उन्होंने बुलाया कि उरे मेरे कोल आ, की गल आ तू मेरे तो परे परे होके गुजरन दिया। शैतान कहता मैं तुहाडे लोकां दा की करा, जिहड़ी चीज़ ना मैं तुहानूं धोखा देना है तो तुसीं लोकां ने उस चीज़ नूं दूर सुटिया होया। तो मैं पुछया वो किहड़ी चीज़ है, तो शैतान कहने लगा दुनिया। तो फिर कहने लगा हाँ अलबत्ता एक लतीफ गल तुहाडे लोकां दे अंदर मेरे हक च पाई जाती है। तो मैं पूछया वो किहड़ी चीज़ है,
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 9 ਉਮਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ। ਇਸ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬੰਨਾਨ ਹਮਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमांदे आ कि ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਮਰੇ ਇਲਾਹੀ ਤੇ ਕਾਰਬੰਦ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ اور کونین یعنی دنیا آخرت تو بے نیاز ہونا۔ یہ چند بڑے خوبصورت اقوال ہے آب ذرنا لکھن والے ہے کہ انہوں نے خلاصہ مختصر یہ ہے کہ جب تک انسان دنیا دی محبت تو نہیں بچدا اور دنیا لوکاں کو طلب کرن تو نہیں بچدا، اپنے کو دنیا جمع کرن تو نہیں بچدا، اگر کوئی دنیا پیش کرے اس تو جان چھڑائے۔ کٹ کھان، کٹ سون، کٹ میڑن، کٹ بولن دی عادت بنائے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، کرسی، شغل خلق جو نکل جائے، جڑیاں بھی شیواں پسند اور ان چھڑ دے تو دنیا دا ساز و سامان کم سے کم جڑیاں انتہائی ضروری چیزاں نے تباہی کم از کم وہ رکھے، نہیں تے فساد چ پھنس جائے گا۔ یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ تو بچن دا طریقہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کے پڑھ لے اور اتباع رسول چ فنا ہو جائے، اپنی زندگی قرآن و سنت دے مطابق گزارے، اس دنیا میں چین آرام نہ لبے۔ اگر کسی نے دنیا طالب دیکھے ہو تو پرے ہو جائے، اور دنیا دو نقص دی نگاہ نہ دیکھے، کیونکہ دنیا جڑی ہے دھوکہ باز ہے، دغا باز ہے، فریب چ فسان والی ہے، مطلب پرست ہے، استعمالی ذہن دی ہے۔ جو طالبان دنیا اس تو بھی گندے نے، جویں حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے گدی لعنت دنیا اتے تے ساری دنیا دارا ہو۔ کیونکہ دنیا دی طلب، رغبت، محبت یا جمع کرنا ہی شیطان نو دعوت دینا ہے، اور اس تو علاوہ انسان عورتوں دی، بے ریش لڑکیاں دی، گمراہ فرقیاں دی، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دی، ہر طالبان دنیا دی صحبت تو دور رہے۔ اور دنیا آخرت تو کلی منہ موڑ لے۔ صحیح القیدہ زندہ دل، مردہ نفس سرفروش متقی، نفس و شیطان دنیا دے دشمن علماء مشائخ دی صحبت چ بیٹھے، انہاں کو قرآن و سنت اور فقہ دا علم حاصل کرے، یہ روح دے مطابق تے عمل کرے، اپنے پیر و مرشد کو نسبت مع اللہ دی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل دے اندر القاء کروائے، ڈاؤن لوڈ کروائے، پھر وہ ایکسپٹ کرے اور اپنے دل دے اندر انسٹال کر لوے، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب پاک دا اور آپ دے قلب پاک دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے۔ پھر اپنے پیر و مرشد دی ذریعے نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات کرے، مراقبات کرے، اسباق ولایت کرے، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ الہی ہے، دیدار مولا۔ بغیر مجاہدے تو کدے انسان رب دی بارگاہ تک نہیں جا سکتا۔
اور نہ باطن چ داخل ہو سکتا، نہ کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دی نعمت حاصل کر سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیداری مولا دی نعمت نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ انسان نو تو پیدا کی اس واسطے کیتا ہے کہ انسان اللہ سونے دا دیدار حاصل کرے۔ قرآن حکیم جی رب سونے فرمایا جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے، جے اج دیدار مولا نہیں ہویا تو کل بھی نہیں ہونا قیامت و آخرت وچ۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ مینوں اللہ سونے نے اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا، کہ اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم اپنے دوستاں نوں کہہ دیو چاہندا ہے انہوں چاہیے کہ میرے سوا ہر چیز چوں نکل جائے۔ حضور غوث پاک فرما دے اس طرح پھر ایک باری اللہ سونے نے اپنی بارگاہ چ حاضری دی دولت کبرا تے نعمت عظما بخشی مینوں، تے میں اللہ سونے دی بارگاہ چ عرض کیتا کہ اللہ سونے کیڑی نماز تیرے تو زیادہ قریب ہے؟ اللہ سونے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز جہدے وچ سوائے میرے کوئی ہور نہ ہوئے، اور نماز پڑھنے والا اس نماز تو غائب ہوئے، یعنی محویت مولا با کمال حاصل انسان ہوئے کہ جہدے وچ غیر دا خیال ہی نہ آوے انسان نو، یعنی انسان کوشش بھی کرے تینوں مخلوق دا خیال نہ آئے، یعنی جمعیت فنا و نیستی دا کمال انو حاصل ہوئے، قلباً ذات مولا جو ڈبے رہے۔ لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہوئے گی اگر انسان فنا نفس دی نعمت حاصل کر گیا، کیونکہ بغیر فنا نفس تو انسان نو فنا قلب حاصل نہیں ہوندے، تے جب تک فنا قلب نہ حاصل ہوئے تے انسان دے قلب نو دوام ذکرو حضور دی نعمت نہیں مل دی، اور نور دوام ذکرو حضور دا نور، نور ایمان، نور عرفان الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، اور نور خدمت خلق، یہ ہر لہر جو سراد نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ لا الہ دی صحیح نفی الا اللہ دا صحیح اسمات حاصل نہیں کرتا، اور قلب ذات مولا جو ڈب کے نماز عشق نہیں نیت دا، اور ماسوا اللہ تو ہمیشہ لئی کلی منہ نہیں موڑ دا، نفس و شیطان دنیا اور انہوں نے پجاریاں تو دور نہیں ہوندا، اور ان سب تو الگ ہو کے حجرہ نشین ہو کے اپنی رب دی طرف اپنے روح دے ذریعے محو پرواز نہیں ہوندا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تائیں فرمایا سی کہ ہر رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما دے نے کہ چل بلے اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، تاکہ انسان مصنون ریاض تو مجاہدات کر کے کل بھی ذکر کر کے اپنے اندر ہر ظلمت کڈے۔ یہ ہر ظلمت تاں ہی جلے گی انسان دے اندروں اگر انسان قرآن و سنت عمل کر کے کل بھی ذکر کرے گا اپنے مرشد کو حاصل کر کے، پھر یہ اندر نورانی ہوئے گا، تیرے لطائف جڑے نوری عالم امر دے دے اندر پھر باطن جی پرواز کر کے اللہ سونے دی بارگاہ تک جان گے۔ لیکن جب تک انسان سچے اللہ والے دی بارگاہ چ حاضر نہیں ہوندا انہیں نعمت نہیں حاصل ہو سکتی۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ چند بہت خوبصورت اقوال لے، آپ فرماندے نے کمینہ او
ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਖਸ ਕਮੀਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਦੇ ਬਾਤਨ ਤੇ ਦਲਾਲਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਕਰੇ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਪਨਾਹ ਚ ਆ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪਨਾਹ ਚ ਆ ਜਾ ਅਗਰ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਔਰ ਮਦਦ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਔਰ ਰਾਹ ਮੌਲਾ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਨਫਸ ਨੂੰ ਫਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਫਨਾ ਕਲਬ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਗੈਰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਮਨਸੂਬੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਫਿਰਕੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਵੇਂ ਦੀਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੋਕ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜਾਲੀ ਨਬੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਆਖਰੀ ਸਿਰਫ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, लफ्ज़ इस्लाम से यूरोप को अगर कद है तो खैर, दूसरा नाम इसी दीन का है फ़क्र गयूर। कि इस्लाम जड़ा फ़क्र मुहम्मदी दी वो गैरत वाली नेमत है जिहड़ी सच्चियां नूं मिलदी है। इकबाल फरमाते कि यही मुकाम है मोमिन की कुव्वतों का अय्यार, इसी मुकाम से आदम जिल्ले सुबहाने। सुबहान अल्लाह। कि जो कुछ भी कायनात दे अंदर है, जो कायनात दी हर चीज ओदा, हर अनसर दा, हर आटम दे एटम दे मरकज़ दे गिरद घूमण वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब अल्लाह ताला दे सिफाती अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है। और इंसान दी हकीकत अल्लाह दी पाक ज़ात है। यही यदी फितरत है अल्लाह दी बारगाह तक जाना, और यही सच्चाई है। कुरान करीम च रब ने दस्या अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अव्वल भी है, आखिर भी है, ज़ाहिर भी है, बातिन भी है। तो अल्लाह सोने ने इंसान दे अंदर बहुत बड़े प्रोग्राम रखे हुए, जिवें हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 14 तबक दिले दे अंदर वांग तंबू दे ताने हो। इस इंसान दे अंदर इस कायनात दी हर शय मौजूद है। अल्लाह सोना भी इहदे अंदर है। अल्लाह सोना हर जगह हाजिर व मौजूद है। खुद कुरान करीम च रब सोने फरमाया कि मैं तुहाडी शाह रग तो भी नेड़े आ, तुहाडे नाल है। तुसीं क्यों गौर नहीं करते अपने नफ्सां विच? तुसीं जिधर भी रुख करो उधर अल्लाह दा रुख है। अल्लाह सोना अपनी पाक ज़ात ना बगैर किसी मुहताजी तो हर जगह हाजिर मौजूद है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताई फरमांदे अंदर भी हो ते बाहर भी हो ते बाहू किथ लवेंदा हो। ते ईमान इंसान दे अंदर
اللہ سونے دی محبت پیدا کردا ہے، پھر ان کمال تے پہنچاندا۔ خود قرآن کریم چ رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہے ہی وہ جڑے رب سونے نال ٹوٹ کے پیار کردے ہیں۔ پھر پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نال کمال نو پہنچدا ہے، پھر اللہ سونا دے نال محبت کردا ہے۔ یحببکم اللہ، قرآن حکیم دسیا اللہ نے۔ بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع تے انسان کوئی بھی کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ اور انسان کو چاہیے کہ قرآن و سنت تے عمل کرے، ہر لمحہ قلباً ذات مولا چ ڈبا رہے، ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت اور معیے چ گزارے، اپنے ارادے، اختیار، آرزو، تمنا، غرضاں، خواہشاں سب نو رب سونے تے قربان کر کے مردہ بن کے اللہ سن دے حضور مردہ بن کے حاضر رہے، سر تو لے کے زار تو لے کے باطن تک فعل الہی بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، مرضی مولا بن جائے، تاکہ یہ اندر فعل الہی جاری ہونا، یہ اندر نورانی ہوئے اور یہ اپنی منزل تک پہنچے، جہدے بارے رب سونے قرآن حکیم دسیا الا ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ انسان دے اندر بے شمار اسرار اللہ رب العزت رکھے ہے، باطنی علوم و معارف اور اسرار، الہام اور کشفی کیفیت ہی حاصل ہون گی اگر انسان اپنے اندر نورانی کرے گا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقیر جسم ہے بے پردہ روح قرآن، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کا نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خود نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی انسان دی کامیابی دا راز یہی ہے، امت واحدہ دا راز بھی یہی ہے، وحدت انسانیت دا راز بھی یہی ہے کہ ساڈے افکار دے اندر، سوچاں دے اندر وحدت ہوئے، یعنی ساڈیاں سوچاں قرآنی ہون، محمدی ہون صلی اللہ علیہ وسلم، توحیدی ہون، تو پھر امت واحدہ دا خواب شرمندہ تعبیر ہوئے گا اور وحدت انسانیت دا خواب شرمندہ تعبیر ہوئے گا۔ یعنی جب تک پوری انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی نہیں کر دی، آپ تے ایمان نہیں لے ہوندی، آپ دی اتباع فنا نہیں ہوندی، کدے بھی پوری انسانیت ایک نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے شیطان جڑا انہاں نوں رنگ برنگے پروگرام لائی رکھدا ہے، اور اس واسطے دنیا دی محبت مبتلا کر کے مسلم امہ نوں زوال دا شکار کیتا ہے۔ لیکن الحمدللہ کہ اسلام دی نشاط و ثانیہ شروع ہو چکی ہے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ ہوئے گا، پوری دنیا تے شیطانی پروگرام جڑے تباہ و برباد ہو جان گے۔ قریب ہے زمانہ، کیونکہ علامات صغریٰ پوریاں ہوئی ہیں، دجال دا زمانہ قریب ہے، دجال نے آگے فتنے پونے نے، لیکن انشاءاللہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجالی شیطانی قوتاں دا مقابلہ کرنا اور دجال نو اسرائیل دے لد شہر دے ایئرپورٹ دے دروازے ہوتے قتل کرنا، اس تو بعد پوری دنیا تے اسلام دا نظام نافذ ہو جائے گا، قرآن دا نظام نافذ ہوئے گا، خلافت راہدہ دا نظام مصطفیٰ جڑا ہے یہ نافذ ہو جائے گا، اور انسانیت سکھ پائے گے۔ چونکہ رب سونے جڑا پروگرام دیتا ہوتا ہے انسانیت ساز ہے، اسلام دین انسانیت ہے کہ انسان جڑا
کدے کسی نو دکھ نہ آندا ہے، بلکہ اللہ سونے نہ پیار کرے، اس پیار نو ونڈے، محبتاں ونڈے، خیراں ونڈے، بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت ہر انسان دا بھلا کرے، دنیا چو نفرتاں نو ختم کر دے، انتقام نو ختم کر دے، برداشت دی روش نو عام کر دے، صبر دی روش نو عام کر دے، تاکہ دنیا چ امن ہوئے، کیونکہ امن تو بغیر ترقی اور خوشحالی نہیں ہو سکتی۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ جڑا وحدانی پروگرام اور توحیدی پروگرام ہے قرآن و سنت دا، انہوں دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دیے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرماندے نے کہ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد۔ یعنی یہ توحیدی پروگرام ہے، توحیدی نظام حیات جڑا ہے انہوں دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دیے اور شیطانی نظامہ دے خلاف جد و جہد کر کے انہوں صفحہ ہستی تو مٹا دیے، انسان دیاں ذہناں چو مٹا دیے، تاکہ پوری انسانیت خدا وحدہ لا شریک دی بندگی کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق، تے ہر دنیا دا انسان قرآن و سنت دی روشنی وچ زندگی گزارے اور روحانی سفر کر کے اپنے مقصد حیات، اپنی حقیقت اللہ دی پاک ذات تک رسائی حاصل کرے۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ قرآن و سنت تو علاوہ تمام نظاماں نو تو رخ موڑ لئیے اور سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائیے، ہر لمحہ قلباً ذات مولا چ ڈبے رہیے اور اللہ دے اس پیغام نو جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سڑ تک پہنچا، اس پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو، اس توحیدی پیغام نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دیے، تاکہ ہر انسان سکھ دی، چین دی، امن دی زندگی گزارے۔ تے اللہ سنے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سنے اس بڑے حقیر، پر تقصیر، ماڑے، کمزور، کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ سڑیاں خطا، گناہ، غلطیاں لکشاں معاف فرما، قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، نفس شیطان دنیا دے شر تو بچا، انسانیت دشمن شیطانی قوتاں، منافقاں، دجالیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبیاں نو ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوض وما علینا الا البلاغ۔